لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له لا ضد له ولا ند له لا إدر له ولا ندر له لا ولد له ولا ولد له لا مقابل له ولا متقابل له لا مجانس له ولا متجانس له والصلاة والسلام على من انشرف عليه سر ما كان وما يكون وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وهم مفلحون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاءكم رسول صدق الله العظيم قال النبي عليه السلام أول ما خلق الله نوري خلق الله الأرض من نوري وخلق الله السماء من نوري وخلق الله القمر من نوري وخلق الله الشمس من نوري وخلق الله الحجر والشجر من نوري وخلق الله الجنة من نوري وخلق الله الأنهار من نوري وخلق الله الكوثر من نوري وخلق الله الملائكة من نوري وخلق الله الكل من نوري أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي بلغ الدنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وِکے ول یوسف مصر دے وچ پر اُدی شان وچ فرق نہیں آ سکدا میں پھر پڑھ دیتا ہوں وِکے ول یوسف مصر دے وچ پر اُدی شان وچ فرق نہیں آ سکدا جے مؤذن پاک بلال ہوئے آزان وچ فرق نہیں آ سکدا میرے دل کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے سمجھا ہے دائیں طرف بیٹھے ہوں کو پھر سمجھا دیتا ہوں معنی بڑا سادہ ہے فرماتے یوسف تھا وِکے ول اگر در پہ بکتا رہا قید ہوتا رہا قید ہونے سے بکنے سے کون سی اس کی شان گھٹتی ہے اس کا نام یوسف ہے مؤذن پاک بلال ہوئے آزان وچ فرق دے آ سکدا سبحان رضا سبحان اذان دے پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو زید اذان دے پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو امر اذان دے پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو بکر اذان دے پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو ڈاکٹر ریاض صاحب بہت عاشق ہے پر پھر بھی اذان دے پتہ نہیں قبول ہو نہ دے ہو لیکن جب بلال اذان دیتا تھا قبولیت کے جواب عرش الہی سے آتے کہ ول یوسف مصر دے وچ پر اودی شان جو فرق نہیں آ سکدا جے مؤذن پاک بلال ہوئے آزان جو فرق نہیں آ سکدا اگلا جملہ سمجھنے کے لیے جگر چاہیے دل چاہیے اور بہت بڑا کلیجہ چاہیے اور اگلا جملہ اس کے لیے نہیں ہے جو ساری زندگی محمد اور آل محمد کو سوچنے پہ گزار دیتا ہے اگلا جملہ اس کے لیے ہے جو ماننے پہ وقت گزارتا ہے وِکے ول یوسف مصر دے وچ پر اودی شان جو فرق نہیں آ سکدا جے مؤذن پاک بلال ہوئے آزان جو فرق نہیں آ سکدا جے قاری پیر حسین ہوئے قرآن جو فرق نہیں آ سکدا جدی شان یارو خود محمد بیان کرے اودی شان جو فرق نہیں آ سکدا ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے چمن میں رہ کے بھی کانٹوں میں پھول زندہ ہے ہم منا کے جشن ولادت بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہاں ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے یا رسول اللہ لبیک 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 صدر محفل رونق محفل زینت محفل
سفیر عشق رسول، آل نبی اولاد علی، حاجی محمد رمضان چشتی صاحب، بھائی نویس صاحب، ڈاکٹر ریاض صاحب، نصیب بٹ صاحب، آپ خوش نصیب کتنے ہیں، آپ کو اللہ نے تحصیل امیر بھی آل نبی عطا فرمایا ہے، اور آل نبی کے تحفے کتنے ہیں، کبھی تو سید احمد شاہ کی صورت میں ملتا ہے، کبھی سید عنایت الحق شاہ کی صورت میں ملتا ہے، کبھی سید ظہیر الحسن شاہ کی صورت میں۔ میرا ایک جملہ سمجھنے والا ہے اور گھر جا کے اس پہ غور بھی کرنا، کہ جو سادات سے بھرے ہوئے ہیں، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ، ہماری ہر رات خوش نصیبی ہوتی ہے۔ رات بھی دینے میں نے ذکر رسول کیا ہے، میری خوش نصیبی ہے، لیکن آج خوش نصیبی کی کیفیت کچھ اور بڑھ گئی ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی ہے، کیونکہ میں نے آقا کا ذکر ان کی آل کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور رونق محفل، زینت محفل، کشتہ عشق مصطفیٰ، اسیر ناموس رسالت و مجاہد ناموس رسالت حضور قبلہ حاجی محمد رمضان چشتی آوان صاحب، امیر تحریک لبیک راول پنڈی ضلع، اللہ آپ کو سلامت رکھے، استاد العلماء فخر المدرسین علامہ غلام صدیق باروی صاحب، اور باقی جتنے بھی وارثان محراب و ممبر تشریف رکھتے ہیں، جناب صاحبزادہ سید عثمان شاہ گیلانی صاحب اور قبلہ منیر صاحب جو پنجاب کالج کے صدر ہیں، بڑے محبت سے شاہ صاحب ان کا ذکر کر رہے تھے، آل نبی کے زبان پہ جن کا ذکر اتنے اچھے لفظوں سے آ جائے، میرے خیال میں وہ آقا کریم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضور کے صلاح خان جناب محترم قاسم رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں، سہیل صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری لگوا رہے تھے، میرا دل تو کرتا ہے کہ آپ سارے نبی کے غلام ہیں، آپ سب کا ایک ایک کا نام لوں، لیکن کیا کروں سب ناموں سے وقفیت نہیں ہے، اتنا جانتا ہوں کہ محمد عربی کے غلام نظر آ رہے ہیں، پھر بھی کافی سارے ناموں سے وقفیت ہے، پر آئیے آج اتحاد کرتے ہیں اس بات پر کہ سب ناموں کو قربان کرتے ہیں نام محمد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بہت باذوق لوگ ہیں آپ، انشاءاللہ مجھے جتنے جو انداز آتا ہے سر کا وہ بھی سنوں گا، لیکن ذرا بات سمجھیے، میں میلاد کے موقع پر ذرا تفسیر قرآن بھی آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پوری آیت بھی نہیں، صرف تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس پوری آیت مقدسہ میں رب کریم ایک جلسے کا ذکر کر رہا ہے، ایک محفل کا ذکر کر رہا ہے۔ آج یہ کتنی شان والی محفل ہے، لیٹنگ کی گئی، سجاوٹ کی گئی، اہتمام کیا گیا، لنگر کا بندوبست کیا گیا، قبولیت کی نشانی رحمت کی باریں چھم چھم برس رہی ہے، ذکر رسول ہو رہا ہے، یہ محفل اچھی ہے، لیکن پھر اس سے بھی اور اچھی ہے کہ اس ذکر رسول کی محفل میں آل نبی سرپرستی فرما رہے ہیں، عاشق نبی کے دیوانے پروانے موجود ہیں، بہت اعلیٰ محفل ہے، لیکن دوستو اس محفل کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، مجمع انبیاء ہے، خطیب خود خدا ہے، عنوان شان مصطفیٰ ہے۔ میرا خیال میں میرا جملہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا، میں پھر دہرا دیتا ہوں، آج خطیب سبحان اللہ سبحانی ہے، آپ کوئی اور اچھا خطیب لے آئیں گے، جتنا بھی بڑا خطیب لائیں اللہ کی مخلوق میں سے ہوگا، نبی کی امت میں سے ہوگا، یا نبی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن یہ ایسا جلسہ ہے جس کے اندر خطیب خود خدا ہے، مجمع انبیاء ہے، عنوان شان مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور اس جلسے کا ذکر اللہ تعالیٰ لفظ اس کے ساتھ فرماتا ہے، فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا محبوب یاد کرو اس وقت کو جب وعدہ لیا اللہ نے انبیاء کی روحوں سے، یہ جو لفظ عز ہے اس کا میں نے معنی یہ کیا ہے، محبوب یاد کرو اس وقت کو، اب جس نے شرح جامی پڑھی ہے، عبدالغفور پڑھی ہے، ملا حسن پڑھی ہے، محفظی پڑھی ہے،
بلاغت کے اصول پڑھے ہیں، نحو کے اصول پڑھے ہیں، گرامر پڑھی ہے، یا فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر پر اس پر جناب والا مطالعہ کیا ہے، جس نے سید محمود آلوسی بغدادی کی روح المعانی کو لفظ اس پر سٹڈی کیا ہے، وہ تو اچھی طرح جانتا ہے اس کو معنی کیا ہے، لیکن میں نبی کے دیوانوں کو بھی ذرا بتانا چاہتا ہوں، جہاں پہ عز ہوتا ہے وہاں پہ اذکر فحضور ہوتا ہے۔ معنی یہ بنا، محبوب یاد کرے اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ دیا ہے۔ اچھا اس کو ذرا قرآن میں گھما کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر سٹڈی کرتے ہیں۔ جو بھی بندہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے، لا آپ اسلام کو جانتا ہے، اور جناب والا لا آپ حدیث کو جانتا ہے، لا آپ قرآن کو جانتا ہے، وہ ذرا غور تو کرے یہ لفظ اس کا حق کہاں پہ ہے۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے محبوب یاد کرے اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، یہی فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِیل، محبوب یاد کرے اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، بات بنی اسرائیل کی، اللہ فرماتا ہے سونے یاد ہے، بات موسیٰ کی اللہ فرماتا ہے سونے یاد ہے، ذرا ٹھہریے توجہ میری جانب دیجیے، ابھی سست نہیں پڑھنا ہے، میں بڑا اہم نقطہ قرآن کا دینے لگا ہوں، پتہ چلے گا سنیو جھنڈیاں لگانے کی وجہ کیا ہے، قمیں لگانے کی وجہ کیا ہے، برادران گرامی قدر اتنا خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، کہیں یہ نہ کہنا کہ سنی وقت کہانیاں بیان کرتے ہیں، الحمدللہ ہم سنی مہر علی شاہ کے وارث ہیں، داتا علی حجویری کے وارث ہیں، خواجہ اجمیری کے وارث ہیں، قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی کے وارث ہیں، ہمارے وارث امیر المجاہدین اسیر ناموس رسالت شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی ہیں، ہم جن کے وارث ہیں وہ شاہ نصیر الدین نشیر ہیں، ہم جن کے وارث ہیں وہ امام بنی سرکار ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ اس لیے میں قرآن کی تفسیر سے بات کرتا ہوں، ہم بڑے عظیم لوگوں کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ محبوب یاد کرے اس وقت کو جب موسیٰ نے یہ کہا، محبوب یاد کرے جس وقت بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا۔ اچھا حضرت ذرا آگے چلتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جو سٹڈی کرتا ہے قرآن پاک کا، مطالعہ کرتا ہے، قرآن سمجھنے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ محبوب یاد کرے اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے ہم آدم کو خلیفہ بنانے والے ہیں، کہیں پہ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ محبوب یاد کرے اس وقت کو جب عیسیٰ مریم کا بیٹا یہ خطبہ دے رہا تھا، مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب ذرا سمجھیے اللہ کس محبوب سے بات کر رہا ہے، ذرا جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کو بھی حاضر کیجئے، اللہ اس آقا سے بات کر رہا ہے جو عیسیٰ سے بھی 571 سال کے بعد تشریف لے آتا ہے آمنہ کے بیڑے میں 12 ربیع الاول کی رات کو۔ اللہ اس نبی سے کہتا ہے محبوب موسیٰ کی اس بات کو یاد کیجئے، عیسیٰ کی اس بات کو یاد کیجئے، آدم کی اس بات کو یاد کیجئے۔ اگر بلا تمثیل و تشبیہ میں ڈاکٹر نیاز صاحب سے کہنا شروع کر دوں کہ عظیم عاشق رسول ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے جو رات میں نے تھینا کے اندر بات کی ہے، جناب ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے جو 11 اور 12 کی درمیانی رات میں نے سرائے عالمگیر کے اندر بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے جو میں نے 10 ربیع الاول کو چک شہزاد میں بات کی ہے، یہ بے شک میرے تعلق والے ہیں، پر بڑے کھڑے ہیں۔ کہہ دیں گے علامہ صاحب مجھے تو پتا تب ہو اگر میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، پتا چلا یہ انداز اس سے بنایا جاتا ہے جس کا لمحہ لمحہ ساتھ گزرتا ہو، دن بھی ساتھ گزرتا ہو، رات بھی ساتھ گزرتی ہو، قربتیں ہمیشہ ہو۔ اللہ کملی والے سے کہہ رہا ہے محبوب موسیٰ کی وہ بات یاد ہے، محبوب عیسیٰ کی وہ بات یاد ہے، محبوب آدم کی وہ بات یاد ہے۔ یا اللہ یہ تو سب نبیوں کے بعد آیا، ورنہ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں آیا بعد میں ہے موجود پہلے سے تھا۔
ریاض صاحب بھی موجود ہیں، راجہ ریاض صاحب بھی موجود ہیں، لیکن آئیے ذرا اب ہم قرآن کی ریاض بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ نقطہ تو سمجھ آ گیا، جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن دان ہیں اور ابدیت مصطفیٰ کے منکر ہیں، انہیں تو لفظ عیزی سمجھ نہیں آیا۔ ابھی لفظ عیز کو سمجھ لیتے، یہ بات نہ کرتے کہ وہ کب سے نبی ہے۔ حضور کی خوبصورت محفل لگی ہے، حضور کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے نا ذرا کچہری رسول میں۔ میں اور آپ آج کی رات کو اپنے لیے خوش نصیب اور بختوں والی رات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آل رسول کا دیدار ہو رہا ہے، ذکر رسول ہو رہا ہے۔ تو یارو وہ ابو بکر کتنی شان والا ہو رہا ہے جو محمد عربی کا دیدار کرتا ہے، عمر کتنی شان والا ہوگا۔ یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی آمد سونے کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا آپ کے لیے مرحبا۔ ذرا بات سمجھئے تو صحیح، ذرا اپنے ذہن سے فتوہ لیجئے، چھوڑیے مفتیوں کو کہ ہمارا ایک لمحہ قبلہ شاہ جس کے ساتھ گزر جائے، ہم کہتے ہیں ہم آل نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آج رات کو خواب کے اندر کسی کو داتا علی حجویری کا دیدار ہو جائے، خواجہ اجمیری کا دیدار ہو جائے، سیدنا مہر علی شاہ کا دیدار ہو جائے، وہ کہے گا میں وہ خوش نصیب ہوں مجھے اپنے مرشد کا دیدار ہو۔ آج رات حضور قبلہ امیر المجاہدین کا خواب میں دیدار ہو، کہیں گے ہمیں تو حضور نے یہیں پہ دیدار کرایا ہے۔ یارو پھر وہ عمر کتنی شان والا ہوگا جو ہر لمحہ محمد کی دید کرتا تھا۔ وہ عثمان کتنی شان والا ہوگا جدھر سے آتا تھا مصطفیٰ کی زلفیں دیکھتا تھا۔ پھر وہ علی کتنی شان والا ہوگا اس وقت تک آنکھ ہی نہیں کھولتا جب تک چہرہ محمد سامنے نہیں آتا۔ اس لیے میرے ہمارے سخی محمد سلطان بہو فرماتے ہیں اے تن میرا چشم مرشد نر جان حیدرآباد کا سردار تھا، میں بھی وہاں پہ گیا، میں نے ایک نبینے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ مجھے 2 آنکھیں دے دیتا میں بھی اس نبی کے دیوانے کا دیدار کرتا۔ ہم تو 2 آنکھوں سے اپنے مرشد کا دیدار کرتے ہیں، پر سخی محمد سلطان بہو فرماتے ہیں اے تن میرا سمجھانے کا جو انداز ہے سمجھ آ جائے گی شیر کی اے تن میرا چشم فرمانے نے میرے سارے جسم سے اللہ اکھاں عطا فرما دے کہ بلا اتنیاں اکھاں کی کرو دے فرمانے نے مدینے دے ماہی دا دیدار کرا اے کوئی چھوٹی سی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، لو دے مٹھ لکھ لکھ
چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو فرماتے ہیں پہلی کھولو اب سونے محمد کا دیدار کرو مرشد کا دیدار کرو پھر وہ بند کر دو دوسری سے مرشد کا دیدار کرو پھر وہ بند کر دو تیسری سے مرشد کا دیدار کرو پھر وہ بند کر دو چوتھی سے مرشد کا دیدار کرو پھر وہ بند کر دو پانچویں سے مرشد کا دیدار کرو پھر پانچویں بند کر دو چھٹی سے مرشد کا دیدار کرو پھر چھٹی بند کر دو ساتویں سے مرشد کا دیدار کرو پھر ساتویں بند کر دو آٹھویں سے مرشد کا دیدار بند کر کرو میں 100 آنکھیں بند کر دو اگلے 100 سے مرشد کا دیدار کرو 1 لاکھ آنکھ ہے اللہ اتنی آنکھیں دے قبلہ جب اتنی آنکھوں سے دیکھ لو گے پھر سیر ہو جاؤ گے فرماتے اتنا ڈٹھیاں فرماتا ہے شاقہ صحابہ کرتے آقا آپ کا نور نبوت کب سے جگمگا رہا ہے فرمایا کنت نبیوں وآدم بین الماء والتین کنت نبیوں وآدم بین الروح والجسد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میرے بھائیو آپ کی مرضی بولے نہ بولے پر یہ یاد رکھنا انشاءاللہ تھوڑا سا وقت گزرنے دیں بس صرف 7 منٹ چاہیے اس کے بعد اس مجمع میں ہر بندے کی زبان بھی ملادی ہوگی آنکھ بھی ملادی ہوگی ہاتھ بھی ملادی ہوں گے یہ سینہ بھی ملادی ہوگا پسینہ بھی ملادی ہوگا ایک ایک بار ملادی بن جائے گا اس لیے کہ ہم ایسے ممبر پہ نہیں بیٹھتے ہمیں سائیوں نے بٹھایا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 جتنے بھی میرے پچھلے دوست بیٹھے ہیں برآمدے کے اندر بالکل آپ نبی کے عاشق ہیں آپ کے عشق پہ اعتراض نہیں ہے پر یاد رکھنا مولوی کی آنکھ میں نہیں ہے پر مدینے والے کی نظر میں آپ بھی موجود ہے قدر لوگ کہتے ہیں کہ تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو مچلتے بہت ہیں سبحان صاحب حرکت میں بڑھ جاتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں میں نے کہا بغیر دلیل کے وجد میں نہیں آتے کہنے لگا کوئی دلیل میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کا ایک فرمان سناؤں کہنے لگے کون سا میں نے کہا جب تم نماز پڑھتے ہو اشہد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اس کے بعد پڑھتے ہو اشہد اللہ الہ یہ انگلی اٹھاتے ہو کہنے لگے ہاں اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہو کہنے لگے ہمیں ہمارے استاد جی نے بتایا ہے میں نے کہا شکر ہے کہ استاد جی کی بات یاد ہے آپ پھر یہی استاد جی ایک بات بتاتا ہے وہ کون سے شیخ اکبر لکھتے ہیں جب بندہ مومن اشہد اللہ پہ اپنی انگلی کو یوں اٹھاتا ہے انگلی کو یوں کھڑا کرتا ہے نام الہی پہ اعلان توحید پہ اس کی انگلی یوں ہوتی ہے اس انگلی سے شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کو ایک زوردار تیر مارا جائے سینے میں جا کے لگے سینے سے پار ہو کر پشت سے نکلے
تکلیف ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نام پہ یہ انگلی اٹھی ہے. میں نے کہا یارو نام الہی پہ ایک انگلی اٹھے شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر نام خدا اور نام محمد پہ جب دونوں ہاتھ اٹھتے ہوں گے پھر شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. پھر ہم کیوں نہ کہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. او جوانوں پتہ نہیں اگلے سال زندہ رویے کہ نہ رویے، آج بڑا موقع ہے ان ہتھانوں ملادی بناؤ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. راجہ صاحب اتنی عمر کے اندر سب حد چکے ہوئے میں مننا عمر بڑھی ہو گئی ہے پر تمہارا جذبہ آج بھی جوان ہے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہ دس رہے سونے نبی دے غلام نظر آجی آلے عالم نظر محبتہ آلے عالم نظر آ رہے. اللہ اللہ و راجانے کی نامی قدر تیرے میرے لشپال نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. فرمایا جس وقت اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق سے 4000 پہلے جناب آقا کریم فرماتے ہیں آدم جناب آدم کی تخلیق سے 4000 پہلے بھی میں بارگاہ الہی میں موجود تھا. دوسری روایت میں فرمایا جناب آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے میں بارگاہ خدا میں موجود تھا اور فرشتوں سے اللہ کا ذکر کرایا کرتا تھا. حضور وہ کون سا ذکر تھا؟ فرمایا سبحان اللہ. ایک دن جناب آدم کے 2 بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. ایک بیٹا کہتا ہے فرشتے سارے کے نام سے افضل ہے، دوسرا بیٹا کہتا ہے نانا ہمارا بابا جی ساری کے نام سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں دلیل کون سی؟ جو کہتے ہیں فرشتے افضل ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرشتے نوری ہیں، ان کے اندر جناب والا نسیان والا مادہ نہیں ہے، خطا والا مادہ نہیں ہے، مسیحیت والا مادہ نہیں ہے، بھولنے والا مادہ نہیں ہے، اس لیے فرشتے سارے کائنات سے افضل ہیں. اور دوسرے بیٹے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بابا جی افضل ہیں، اس لیے کہ وہی فرشتے جن کی شان تم بیان کر رہے ہو ہمارے بابا جی کو آگے جبین جھکاتے ہیں. ہمارے بابا مسجد ملائکہ ہیں، اس لیے ہمارے بابا جی افضل ہے. دونوں آپس میں جھگڑتے آپس میں سوچنے لگے، باتیں کرنے لگے یارو ہم جھگڑیں تو تب اگر ہمارا بڑا موجود نہ ہو. جب ہمارے بڑے موجود ہیں چلو ہم ان کے پاس فیصلہ چلتے ہیں. جناب آدم کے پاس آئے تو جناب آدم سے یہ کہنے لگے بابا میں کہتا ہوں میرا بابا افضل ہے، یہ کہتے ہیں فرشتے افضل ہیں، یہ بھی آپ کا بیٹا میں آپ کا بیٹا. اور میں میرے بیٹے تم دونوں صحیح نہیں کہہ رہے، تم دونوں کا موقف ٹھیک نہیں ہے کہ ساری کے نام سے افضل نہ میں ہو نہ فرشتے ہیں، پھر کون ہے؟ اور میں اکرم الاولین والآخرین لو کانا بالشرق والغرب والیمین والشمال وتحت الثرى والعرش العلی. اور میں عرش
عرش اولا کی مخلوق، تحت الثری کی مخلوق، مشرق مغرب شمال جنوب کی مخلوق، اگر ساری مخلوق کو جمع کیا جائے کون کہہ رہا ہے سبحان رضا سبحانی نہیں کہہ رہا، کوئی اور خطیب نہیں کہہ رہا، کسی دربار کا مرشد نہیں کہہ رہا، حضرت آدم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ساری مخلوق میں سے اولین و آخرین میں سے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شان والا بنایا گئے وہ اسمہ محمد، اور میں اس کا نامی اس میں گرامی محمد ہے، پھر اس لیے تو ہمارا کھڑی کا بابا بھی بولتا ہے اور فرماتے ہیں نور نبی اس ویلے دا تے اچھے آدم بھی نہ ہویا، نور نبی اس ویلے آدم بھی نہ ہویا، اول آخر دوہیں پاسے تے آپ من کھلویا۔ یہ رومی کشمیر کی زبان ہے لیکن بات علمی ہے، ٹلا نہیں ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن کا ترجمہ کیا ہے رومی کشمیر نے۔ آؤ میرے آقا کا اور فرمان سناؤ، لجپال کریم اس لیے تو فرماتے ہیں انا اول من یحرق حلق الجنت، فرمایا لوگوں قیامت کے دن جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ بھی میں محمد عربی ہوگا، فرمایا فیفتح اللہ لی، سب سے پہلے اللہ اپنے دست قدرت کے لیے دست قدرت سے جس کے لیے دروازہ کھولے گا فرمایا وہ بھی میں محمد ہوگا، انا اول الشافع، فرمایا قیامت کے دن ساری امت پریشانی کے عالم میں ہوگی، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، بڑے بڑے شیخ الحدیث علامہ فہامِ راجے چودھری مفتی پیر فقیر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے کوئی بھی اپنے ہونٹ کھولنے والا نہیں ہوگا، اور میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اپنے لبوں کو جو حرکت دے گا وہ بھی میں محمد عربی ہوگا۔ اب یہ میلاد تو ہے پر حدیث رسول سے میلاد سنا رہا ہوں، اگر مزہ آ رہا ہے تو آگے بھی نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ نبی کے عاشق ہیں، میری بات ریجیکٹ کرنا آپ کا حق بنتا ہے، پر فرمان مصطفیٰ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، یہ عام زبان نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جس کے لیے خود رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میں لوگوں اس زبان کو عام زبان میں سمجھنا، جب یہ آقا بولتا گئے اپنے قل قدس کی پتیوں کو حرکت دیتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، پھر اسی پہ ہمارا کشمیر رومی کشمیر کھڑی کا بابا اسی پہ بات کرتا ہے اور فرماتا ہے کک سواد نہ مصری اندر تے اسا کھنڈاوی چک ڈٹھیاں، مصری اندر اسا کھنڈا وی چک ڈٹھیاں، ان ساریاں چیزاں نال او کرنا سجن دیاں مٹھیاں، ان ساریاں یہ سہیل بھائی کہتے ہیں محبت سے کہ دوبارہ پڑھ دیجئے میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہ اللہ کک سواد نہ مصری اندر، مصری دا سواد تیرے میرے جے شوگر دے مریضوں کی نہیں پتا، بچہ کی پتا ہے کیڑی چنگی ہوندی ہے، اسا بھی جدوں بچپن وچ کھاندے ساں تے کیڑی چنگی لگدی سی تے کھنڈ کیڑی چنگی لگدی سی، یہ اج دی کھنڈ دی گل نہیں ہے جڑی کیمیکل نال بنی ہے، اس کھنڈ دی گل نہیں ہے، اس کھنڈ دی گل ہے جڑی دیسی گھر دے طریقے دے نال بنتی سی، بڑے مزیدار ہوندے سے،
فیومی کشمیر فرمانے نے تب تک ساریاں چیزاں مزیدار سن جب تک مدینے دے ماہی دی گل نہیں سی سڑی آمنہ دے لال دی پیاری بولی نہیں سی سڑی آمین دے کنڈل والے آقا دا مکھڑا نہیں سی ویکھیا اور میں جدوں دیاں لجپال دیاں گلاں سن لیاں نے خط سواد نہ مصری اندر تے اساں کھنڈا وی چک مٹھیاں کو گلاں سجن دیاں مٹھیاں اور میرے آقا کریم دی گل کیڑی ہے میں ذرا نعرہ تامل کو سر مارا دینا کیونکہ میں پیغام بہت سارا دینا ہے اجے میں اپنی گل دی بنیاد بدھی ہے کہ میں نے احساس بھی بڑا ہے کیونکہ قبلہ شاہ صاحب انی دیر تو سرپرستی فرما رہے ہیں تکلیف نال بھی نے لیکن انج دی محبت نال بیٹھے نے کہ نبی دے ذکر دے بھی ساریاں تکلیفاں بھول گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اقبلو من یحرق حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلیہا فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ بھی میں محمد عربی ہوگا او سنیا مدینہ کا ماہی آمنہ کا لال ہم جو تیرے ترانے پڑھتے تھے تیری خاطر سردیاں بھی برداشت کی آقا تیرے نام اور ناموس کی خاطر گولیاں بھی برداشت کی تھانے بھی برداشت کیے جیلیں بھی برداشت کیے ڈنڈے بھی برداشت کیے کیا آپ قیامت کے دن اکیلے چلے جائیں گے اور میں وَمَا فقراء المؤمنین اج نہیں ہو سکتا میں بڑا لجبالا میرے غریب امتی بھی میرے ساتھ ہوں گے پھر ہم کیوں نہ پڑے فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں اگر صبح میں پوچھے ساری رات مسجد وچ کی کر دے رہے ہو کہہ دینا یہ کہہ دے رہے ہو فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں حلوے اسی کھاندے ہو تو پڑھتے بھی اسی ہاں تسی ڈھلے ہو جاتے ہو پر ایک گل ہے کہ اسی پہلے حلوے کھاندے سا جدوں دے امیر المجاہدین نے سبق سکھایا اور جلوے بھی کھاندے ہیں فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آگئے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ اور میں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت بھی میں کروں گا اور جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی میں محمد عربی ہوگا ذرا توجہ میرے جانب کیجئے تیرے میرے لجبال نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گے ان میں سے 40 صفحے ساری امتوں کے ہوں گے پر 80 صفحے محمد عربی کی امت کے ہوں گے ترتیب تو یہ چاہیے آدم کی امت پہلے جائے اور جناب موسیٰ کی امت بعد میں جائے جو پہلے آئے وہ پہلے جائے جو بعد میں آئے بعد میں جائے اور میں نہیں جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے ساری امتوں میں سے جسے جنت کا داخلہ ملے گا وہ بھی میں محمد عربی کی امت ہوگی یہ میرے آقا کریم کی اولیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس لیے رب فرماتا ہے محبوب یاد کریں اس وقت کو جب وعدہ لیا اللہ نے انبیاء کی روحوں سے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اور میں ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے حکمت بھی دیں گے ثُمَّ رسول اور میں اس کے بعد شان والا رسول آئے گا اگر آپ سونے گے تو ذرا توجہ کر لیجئے رسول اور میں تمہارے پاس شان والا رسول آئے گا علامہ غلام صدیق باروی صاحب تو جانتے ہیں یہ قبلہ حضرت صاحب تو جانتے ہیں علامہ صاحب تو جانتے ہیں قبلہ شاہ جی تو جانتے ہیں کہ رسول کی جو تنوینیں ہیں دو پیشوں کی صورت میں
میں ہوں یا دو زبروں کی صورت میں ہوں، یہ تنوین عظمت کے لیے آتی ہے۔ تو جہاں جہاں پہ میرے آقا کی آمد کا ذکر ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا مزہ لیجئے۔ ثم جاءکم رسول لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اسی طرح ربنا وبعث فیہم رسولا، یہاں پہ بھی دو زبریں ہیں، یعنی تنوین والا کام ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان قد جاءکم موعظۃ، یہاں پہ بھی جناب والا دو پیشے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا ومنیرا، یہ سارا رن اور جناب والا رسول یا نبی، یہ جو ساری باتیں کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوگوں کو جو آنے والا نبی ہوگا وہ خود بھی شان والا ہوگا اور اس سے نسبت رکھنے والا کائنات کا ہر ذرہ بھی شان والا ہوگا۔ شدہ مدہ تزیرہ زبرہ وشیر، اگر میں ایوے شیر پڑھ دیں پھر تو نہ بولو، اگر قرآن کا ترجمہ کرنا پہ اور صحیح جگہ تے پھر بولو۔ شدہ مدہ زیرہ زبرہ وہ سب شان نبی بچ آیا، آمالوں کا خبر نکائے دین خاصا رمضان پایا۔ شیخ اکبر موجودین محمد ابن عربی یہاں پہ ایک اور نکتہ بھی نوٹ کرتے ہیں۔ حضرت صاحب شرح جامع جس نے پڑھی ہے، نامیر پڑھی ہے، کافیہ پڑھی ہے، بلاغت الواضحہ پڑھی ہے، عبد الغفور پڑھی ہے، یعنی جس نے اصول کی اور فنون کی کتابیں پڑھی ہے اس نے تو فقط اتنا پڑھا ہے کہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ پر ذرا شیخ اکبر کو پڑھ کے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں عام تعظیم کی نہیں ہے، اس تنوین کی عظمت کا معنی یہ ہے وہ خود بھی شان والا ہوگا اور اس سے نسبت رکھنے والا، اس سے نسبت رکھنے والا۔ میں اڑ نہیں گیا، میں پریشان نہیں ہوا، میں بھولا نہیں ہوں، پر میں کچھ دینا چاہتا ہوں، ذرا سمجھئے کہ اس سے نسبت رکھنے والا یعنی وہ نبی بھی شان والا، اس نبی سے نسبت رکھنے والا کائنات کا ہر ذرہ بھی شان والا۔ یارو جب ہر ذرہ شان والا ہے پھر ابو بکر کتنا شان والا ہوگا۔ اچھا ذرا ٹھہر کے یہ بات آگے بڑھاتا ہوں، اور میں اس سے نسبت رکھنے والا کائنات کا ہر ذرہ۔ اب نسبت کیا ہے؟ اس وقت میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس سے مجھے میری نسبت ہو گئی ہے، اس واسکٹ کو ویس کوٹ کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اس مائک کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اس امامے کو بھی مجھ سے نسبت ہے کہ یہ میرا ہے، اس رومال کو بھی مجھ سے نسبت ہے کہ یہ میرا ہے، اس انگوٹھی کو بھی مجھ سے نسبت ہے یہ میرا ہے، اس قمیض کو بھی مجھ سے نسبت ہے یہ میرا ہے، پر اس آنکھ کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اس ناک کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اس زبان کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اس کان کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اس ہاتھ کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اس ہاتھ کو بھی مجھ سے نسبت ہے، اور اس دل کو بھی مجھ سے نسبت ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ، کوئی اور مفہوم نہ سمجھیے گا، نہ ہی میرے آقا کی نسبتوں کی طرف میرا اشارہ ہے، لیکن میں اس وقت ایک فضیلت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس فضیلت سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی کی نفی ہو، میں عرض کرتا ہوں یہ دل کو بھی مجھ سے نسبت ہے۔ کیوں میرے بھائیوں، پر ان نسبتوں میں فرق ہے، یہ امامہ میرا ہے پر میرے بچو نہیں ہے، یہ ویس کوٹ میرا ہے پر میرے بچو نہیں ہے، یہ مائک اس وقت میرا ہے پر میرے بچو نہیں ہے، پر دل میرے بچو ہے۔ ساری چیزیں بغیر گزارا ہو سکتا ہے پر اس دل بغیر نہیں گزارا ہو سکتا۔ ڈاکٹر ریاض صاحب سوال کرو، سبحانی صاحب اس تو بغیر گزارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جواب دے گا ساری چیزیں میرے نال نے پر یہ دل میرے بچو ہے، تے بچو والی چیز تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تے میرے تیرے مدینے دے باقی فرماندے نے جب تیرا میرا اس دل تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تے میرے آقا فرماندے نے الحسین منی وانا من الحسین، اور میں حسین میرے بچو ہے، میں حسین بچو
تے نواسہ خوش ہو گئے، ذکر ہوئے نواسے دا تے نانا خوش ہو گئے، ذکر ہوئے سورے دا تے دماد خوش ہو گئے، ذکر ہوئے دماد دا تے سورا خوش ہو گئے۔ گلہ جا پڑھنا تو صاحب ہوئے، الحمدللہ اسی واٹر پروفاں تے فتوہ پروفاں، الحمدللہ اللہ دے کرم نہ دیتے نہ خارجیت ہے نہ رافضیت ہے۔ ذکر ہوئے نواسے دا تے نانا خوش ہونے، ذکر ہوئے نانے دا تے نواسا خوش ہونے، ذکر ہوئے سورے دا تے دماد خوش ہونے، ذکر ہوئے دماد دا تے سورا خوش ہونے، جدن سائیں خوش نے تے تو انہوں کی مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ تو آڑے سنم تو سبحان اللہ۔ اور میں بٹ صاحب دا نعرہ روکیا کیونکہ میں نے یہ جا نعرہ نہیں چاہیے، تھکا سٹارٹ نعرہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، مرشدی مرحبا مرحبا۔ میرے کو گھنٹی دھکا سٹارٹ سے میں بیچ سکتی سی، اس واسطے دھکا سٹارٹ چیز نہیں چاہیے۔ تو ذرا میرے نال مل کے نعرہ لاؤ، پتہ لگے نعرہ میں ایک ہی لاسا زیادہ نہیں، لیکن سارے میں ہاتھ اٹھ جان تے انہیں پتہ لگے ان نبی دے بھی دیوانے نے تے علی دے بھی دیوانے نے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ شاہ مطلب تک پیا صرف 4 بندے میں ہاتھ نہیں چکیا، وہ اس وقت تک اپوزیشن کے لیڈر بنے نے، اور میں تک دا محلہ کرسی وہ بھی نبی والے بن جا سے سیدی مرشدی 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 سیدی مرشدی۔ یار جدوں ساڑا عقیدہ صاف تو ستھرا ہے کہ سانو ایک ایک خون دا قطرہ بھی نبی دے صدقے ملے، پھر کی کے سنت ہو جی بولے تو او جس جڑا آقا دا کھانا نہ ہو، اسی کھانے نہ جبال دا۔ صبح انہوں میں تقریب تو سنا میں گانا، کیونکہ صبح پھر تو سمجھ تقریر کرتے ہیں، مولوی صدیق کی تقریر کرتا ہے، پھر بعد 80 صاحب کھو کے ہوتے تھے کرنا میں اس فٹ پاتے ہیں تقریر کرتے ہیں، آج کل دی بیٹھے ہیں مولوی تو بہت چنگا سی پر گروپ دوجہ سی یہ بیجی کو قریب تب سے گروپ دوجہ سی میں کہ گروپ کو تو کٹے نے اسی اس گل دے کہہ لے رہے ہیں کہ گروپ نے بھی چاہ کے مولا علی کی بنی ہے، ہم مولا علی کو ماننے کے لئے کسی گروپ کے محتاج نہیں ہے، سانس کے محتاج ہے۔ جب تک آخری سانس ہے علی علی ہوتا رہے، اور مولا جناب پاک ابو بکر، پاک عمر، پاک عثمان، پاک طلحہ، پاک زبیر اور پاک بلال اور نبی کے ایک ایک صحابی کو بھی ماننے کے لیے ہم کسی بڑے گروپ کے محتاج نہیں ہیں، آخری سانس کے محتاج ہیں۔ سفر کرو مدینہ شریف کی طرف، تاکہ مرن دے ٹائم گنبد خضرہ والے آقا فرمانے میرا میری گال سنو، کسی پیر تے کسی فقیر تے کسی مولوی، میں پیرن توہین نہ کر رہا، میں آل رسول آل نبی اور سب مرشدہ نو مننا والا، لیکن مثال دے رہے ہیں، کوئی مولوی تے کوئی پیر تے کوئی فقیر تے کسی تنظیم تے طریق دے سربراہ قیامت دن اگر نہ بھی آکے یہ میرا ہے تے لجپال فرما دیں میرا ہے تے پھر کی کیا ہے سمجھائیے کہ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس شان والا رسول، وہ خود بھی شان والا اور اس سے نسبت رکھنے والا، کائنات کا ہر ذرہ بھی شان والا۔ میلاد نے سارے مہینے سنے، اس نے میں ٹھڈا ضرور ہوں پر ایک نکتہ میرے کو دے دور سنے، وہ
خود بھی شان والا نسبت رکھنا کائنات دا ہر ذرا یار ہاتھ جوڑ کے عرض کردا کہ سونے آقا دے جس مٹی تے پیر لگ بجا او نہ ریت دے ذرہ دے اللہ قسمہ کھاندا ہے تے تو نبی دے یاراں دے گلے کردا ہے جن ریت دے ذرہ دے حضور دے قدم لگ جا اللہ انہاں دی قسمہ کھاندا ہے جڑے صبح شام حضور دے نال وقت گزاردا ہے یارا کنج ہو سکتا ہے غلام نبی دا ہوئے کہ گلے انہاں دا کرے تو پھر ایک کنج ہو سکتا ہے کہ جس دے چہرے نو ویکھنا میرے آقا فرمان علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے گل سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ ثم جاءکم رسول فرمایا آن والا رسول بڑی شان والا اس سے نسبت رکھنے والا کائنات کا ہر ذرہ بھی شان والا اس کو معنی کھولتا چلو ذرا رب نے بتا دیا 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے سامنے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تمہیں کتاب دوں گا حکمت دوں گا شرافت دوں گا صداقت دوں گا دیانت دوں گا امانت دوں گا تمہاری عظمت کے ڈنک کے بج رہے ہوئے 4 ٹانگے عالم ہیں آدم موسیٰ اسحاق یعقوب یونس یوسف عیسیٰ ہو رہی ہوگی ثم جاءکم رسول اتنے میں سب سے زیادہ شان والا خطاب بھی نبیوں کے سامنے اور کر بھی خدا رہا ہے فرمایا وہ بہت شان والا ہوگا اب اس کا معنی کیا ہے کہ شان والا ہوگا کہ اس کی زلف جیسی کسی کی زلف نہیں ہوگی اس کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہوگی اور اس کے ہونٹ جیسے کسی کے ہونٹ نہیں ہوگی اس کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہوگا اس کی آنکھیں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں ہوگی اس کے یدین جیسے کسی کے یدین نہیں ہوں گے اس کے قدمین جیسے کسی کے قدمین نہیں ہوں گے اس کے شفتین جیسے کسی کے شفتین نہیں ہوں گے اس کے اذنین جیسے کسی کے اذنین نہیں ہوں گے اس کے عینین جیسے کسی کے عینین نہیں ہوں گے اس کے نالین جیسے کسی کے نالین نہیں ہوں گے اس کے مکے جیسا کسی کا مکہ نہیں ہوگا اس کے مدینے جیسا کسی کا مدینہ نہیں ہوگا اس کی مسجد جیسی کسی کی مسجد نہیں ہوگی اس کے محراب جیسا کسی کا قاسم بٹ صاحب اس کے محراب جیسا کسی کا محراب نہیں ہوگا اس کے مسلح جیسا کسی کا مسلح نہیں ہوگا اس کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں ہوگی اس کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں ہوگا اس کے رکوع جیسا کسی کا رکوع نہیں ہوگا اس کے قیام جیسا کسی کا قیام نہیں ہوگا اس کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں ہوگا اس کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں ہوگا اس کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں ہوگا اس کے بستر جیسا کسی کا بستر نہیں ہوگا اس کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہوگا اس کے ابو بکر جیسا کسی کا ابو بکر نہیں ہوگا اس کے عمر جیسا کسی کا عمر نہیں ہوگا اس کے عثمان جیسا کسی کا عثمان نہیں ہوگا اس کے مولا علی جیسا کسی کا علی نہیں ہوگا رسول وہ آنے والا شان والا ہوگا عظمت والا ہوگا اس سے نسبت رکھنے والا ہر ذرہ بھی عظمت والا ہوگا پھر ہم کیوں نہ گج بج کے سونے دے درد ذرے بدرو ہی لال بڑھ دے قدمانہ چمکے روڑے ہیرے دے لال بڑھ دے قدمانہ چمکے روڑے ہیرے دے لال بڑھ دے زمانہ اس مدینے دے مہینہ اقتدار بیا کر گئے آدم تو عیسیٰ سارے نبی جس آقا دے چرچے میں کر دے رہے ایک دن آ گیا ربیع الاول مہینہ 12 ربیع الاول دی رات اندھیرے جا رہے بھائی نبی صاحب اندھیرے جا رہے روشنیاں آ رہی ہیں تاریکیاں ختم ہوندیاں پئیاں نے اجالے تقسیم ہونے پہنے 12 ربیع الاول دی رات جاندی پئیے صبح آندی پئیے سیدہ آمنہ فرما دیا نے اخرج منی نور میرے گھر دے اندر ایک نورانی پہ کرایا فرما دیا نے میرے مبارک دین واسطے نبیاں دیا خطونہ بھی آئیاں نے آسیاں بھی آئیے
اما ہوا بھی آئیے تے نبی بھی تشریف لے آئے تے میں کیویں دیوں کہ شام دے محلات میں نظر آن لگے او جی سامنا دے ویڑے دے اندر مدینے دا ماہی آ جاوے اس دے علم دی حالت دے ہو جاندی ہے اس دی بشارت دی کیفیت دے ہو جاندی ہے کہ وہ مکہ وچ بیٹھ کے شام دے محل ویکھ لے دیے پھر وہ آقا اج گنبد خضرا دے اندر رہ کے اتھے بیٹھن والے غلاماں نوں وی ویلے ویلے سیدہ آمنہ فرمانیاں نے میں کیویں دیاں کعبہ وی جھمدا ہویا نظر آندا پیا ہے اللہ اللہ چل بھی ٹٹ ٹٹ کے میرے گھر دی طرف جھکدا ہویا نظر آندے تارے بھی ٹٹ ٹٹ کے میرے گھر وال جھکدے ہوئے نظر آندے نے میں آخری لمحات دے وچ مدنی سون ڈالیا دوے ضرور دعاواں دیواں گا کہ تو نبی دا ذکر سونے انداز دے وچ کراندے اللہ تیریاں ہر پاسے دھم پا دے اللہ اللہ برادران گرامی قدر سیدہ آمنہ فرمانیاں میں اے مدینے دا ماہی آ گیا ادھر مکے دے اندر دھما پہ گیا عرش دے دھما پہ گیا لما آلنت الملائکت سرم و جہرا امام سیوطی لکھ دینے ہیں کہ جناب والا فرشتے بھی ایک دوسرے نے کہنے پہلے مبارکان کمنے والا اللہ اللہ پھر کیوں یا ادھر قبیلہ طائب قبیلہ بنو سعد تے طائب دے وچوں کچھ دائیاں چل پئیاں اے او قبیلہ ہے جتھے میرے آقا بچپن دے وچ بکریاں چراندے رہندے میرے آقا دا بچپن گزردا رہیا ہے اللہ اللہ جس ٹائم میں 2009 دے اندر گیا قبلہ شاہ جی بڑی تمنا سی کہ ویکھا پر نہیں ویکھ سکیا 2013 دے اندر گیا بڑی تمنا سی ویکھا پر ایتھے نہ جا سکیا پر 2017 دے وچ گیا تے گنبد خضرا تے عرض کی دے سونیا کچھ کرم فرما اج او دھرتی اساں اس وقت ویکھ لویے پھر 2017 دے وچ قبولہ قبیلہ بنو سعد اور طیب دی مٹی دیاں زیارتاں ہویاں ادھروں ایک قافلہ ٹر پیا بزرگ بڑے پیار نال سن لیا بہت ساریاں دائیاں نے پر ایک دائی جدا نا حلیمہ آئی خود لاچار لاچی ابزار گھر والا بیمار پر اس نے مقدرہ دے وچ کائنات دا سردار کرامہ چلدی پئی شاہ جی آپ دی دعاواں دے نال میں اس محفل نوں مدینے والے تصوراتی طور تے لے جاواں گا اللہ اللہ جس ٹائم چلدے ہو رستے دے اندر سارے گلیاں ملیاں کہندیاں نے 80 تے بچے دے آیا تو بڑی مٹھی رہی ہے تیری لاچی بیمار ہے تو تر نہیں سکدی ہن ایک یتیم رہ گئی تو بھی پیچھے مڑ جا وہ کہندے نہیں اور آئیاں تے کچھ دلے جاواں گے جاندیاں تر دیاں میرے یارو اس در تے پہنچ گئے جڑے در تو کدی کوئی خالی نہیں جانا جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیے سیدہ آمنہ کہندیاں نے من دقل باب کون ہے جڑا دروازہ کھٹکھٹا دیے کہندی انا حلیمہ میں حلیمہ ہوں قبیلہ بنو سعد تو تعلق رکھ دیا دائیاں دا کم کر دیا بچے لین واسطے آئیاں آپ نے دروازہ کھولیا کہندی نے ویکھنی مرضی تیری میرا بچہ یتیم بھی ہے غریب بھی ہے حلیمہ کہندی نے ذرا وکھاتے صحیح میرے یارو صابری تے حیدری مسجد اندر عشق رسول دی شمع جلان والے ہو سیدہ آمنہ دی ہتھاں دے اندر او مدینے دا ماہی آمنہ نے حجاب ہٹایا پردہ ہٹایا او میری گل سمجھن دی کوشش کرو میں اتنا ڈرتا نہیں کہ بیچت اندر کیوں چلا گیا جس نے پردہ ہٹایا تے سامنے ویکھیا آمنہ ویدی رہ گئی جدوئی جو ویدی تے وہ مکھڑا نظر آندا ہے جس مکھڑے نو ویکھ کے سن رب بدعا دے نعرے لاندا ہے جس مکھڑے نو ویکھ کے
حسان بن ثابت و احسن من کا لم ترکت تو عین دنارے نہ دینے جس مقصد ہوئے کہ جبریل کو دینے آقا کہا کر دیتا ہم مہر متعور دیتا ہم بسیار خوبان دیتا ہم لیکن تو چیزیں دیگری او جس مکھڑے نو ایک کے محافظ ختم نبوت تاجدار گولڑاؤ سجدنا میرے علی شاوید کے کہنے مکھ چند بدر شانیے او مکھ چند بدر شانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے کالی ظلمت اکھ مستانی مخمور رکھی ہنمت بھریا اس صورت تو میں جانا تھا اس صورت تو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا سچ آکھا تیر رب دی میں شانا تھا اور جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا وہ کتھے میرے علی تے کتھے تیرے کتھے میرے علی تے کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں او مکھ جس مکھ نو ویکھ کے کہن والا کہہ دے او کوئی مثل لیو ڈھولڑ دی چپ کر میرے علی اتھے جانے بولڑ دی اس مکھنو نے کھڑا ویک کے کہتے کوئی اتبا والمومایا ایک سن تو لگ دے تجھے پھر بھی تو مایا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول سونا تے من مونا جدن سونا تے من مونا ویکھیا اکھاں دے وچوں نیر نے تے آونا پوچھدیاں نے لیمار روندی کیوں ہے کہندی روندی اس واسطیاں کہ علاقے والیاں کہندیاں سن یتیم او دایاں کہندیاں سن یتیم اما آمنا تسی بھی فرما دیا سو یتیم پر مکھ تو انج لگتا ہے یتیمہ دا والی بن کے آیا رسی کیوں نہ کبھی آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا درد ونڈتا ماڑیاں دے درد ونڈتا تک سب پڑھ دو واسطے درد ونڈتا ماڑیاں دے درد ونڈتا ساریاں دے دکھڑے مٹان والا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا علیمہ کہنی بڑا میں مثال
چکے علی من جاوے پئی اور میں چار گل ذرا اور بھی کر سندر توجہ دے نال سن سو او ڈاچی تے اونٹنی جڑی ٹر نہیں سکدی بیمارے لاچارے آوازارے جدو سن محمد اس سے بیٹھے ٹور بدل گئی ہے چال بدل گئی ہے رفتار بدل گئی ہے حال بدل گئے نہیں بدلے کہ میں چندہ نہیں منگل لگا پر ایک التجا کر لگا او جس آقا دی آمد دے جانور حالات بدل دینے اجدہ امتی کیوں نہیں حالات بدل رہا آمد مصطفیٰ دے نارے نوے تے صبح دی نماز نہ پڑھے آمد مصطفیٰ دے نارے نوے تے کھپے حد نال چیز دے میں تے کھپے حد نال گھنے پتہ ہی نہ ہوئے کہ نبی دی سنت دے میں دائیں ہاتھ سے دو دائیں سے دو پتہ نہ ہوئے کہ ابے دا احترام کیے اماں دا احترام کیے میں بڑا سخت فتوہ لان لگا کوئی ناراض ہوئے یا راضی جڑا بندہ 12 ربیع الاول دی بھی صبح دی نماز نہیں پڑھ سکتا اور صبح 9 بجے جھنڈا چک کے کہنا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں نے اس دی گل سمجھ نہیں آندی جس اپنی زندگی دے اندر 5 نمازاں نہیں پڑھیا جمعے بھی پورے نہیں پڑھے تے کہنا ہے میں علی والا میں نے اس دی سمجھ نہیں لگ دی علی تو ہوئے اگر ایک نماز قضا ہوئیے رو پیا کھجوا سوا گئے دے او میرا بھائی کجدہ تو تے میں نبی دا غلام ہوئے غلام رسول اور 40,000 روپے نے اکاؤنٹ میں نہ مگائے تو گزارا نہ ہو غلام رسول 1 لاکھ کے بدلے پک کے نہ آئے تو گزارا نہ ہو نعت خان نبی کا اور ڈیمانڈیں بڑی بڑی کرے مجھے اس عاشق کی سمجھ نہیں لگتی او نبی کا عاشق اور بابے کو گالیاں دے میں اس عاشق کو بھی نہیں مانتا او نبی کا عاشق اور اماں کے صبح صبح قدم نہ چومے یہ سبحان رضا سبحانی ایسے عاشق کو بالکل نہیں مانتا او نبی کا عاشق رات کو سوتے ہوئے بیگم کا سر تو دباتا رہے پر اماں کے نہ قدم دبائے نہ سر دبائے بابا کے قدم نہ دبائے بابا کی طرح محبت بری نگاہ نہ دیکھے او نبی کا عاشق لیکن اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے آئے پر اماں کے لیے ایک سیب کا دانہ نہ ہو میں تو ایسے عاشق کو نہیں مانتا او نبی کا عاشق سود بھی کھاتا رہے میں ایسے عاشق کو نہیں مانتا او نبی کا عاشق اور پہنچا ہو رواد کوئی فون کرے کہاں پہنچے ہو کہیں مندرہ کراس کرایا ہو میں ایسے عاشق کو نہیں مانتا او نبی کا عاشق قریب بھوکا مر رہا ہو اس کے گھر میں آٹا موجود نہ ہو اور جا کے دروازہ کھٹکھٹائے کہے میں تو پہلے مر رہا ہوں رات کو پتہ چلے ڈکیتی ہوئی ہے اور 12 لاکھ کی لے کے چلا گیا ہے اور صبح تو تیرے پاس کچھ نہیں تھا اب کیسے لے کے چلا گیا میں ایسے عاشق کو نہیں مانتا او نبی کا عاشق اور جناب والا راستے پہ کانٹے بچھائے ہیں مسلمانوں کے راستے بند کرے میں ایسے عاشق کو نہیں مانتا او نبی کا عاشق 2 مرنوں کی خاطر اپنے سکے بھائی کو گولی لگا دے میں ایسے عاشق کو نہیں مانتا او نبی کا عاشق اور کچھری میں جھوٹے قرآن اٹھائے میں ایسے عاشق کو نہیں مانتا او میرے یارو او نبی کا عاشق اور روزانہ صبح صبح اٹھ کے اپنا واٹس ایپ اپنا ٹویٹر اپنے فیس بک سارے میسج تو پڑھے لیکن جو میسج اللہ کے قرآن میں موجود ہے اس میسج کو نہ پڑھے میں ایسے عاشق کو نہیں مانتا آپ کہو گے مولوی جی ممبر پہ بڑے جذباتی ہو گئے پھر کس عاشق کو مانتے ہو پھر کون عاشق رہے گا میں نے کہا میں مانتا ہوں غازی علم دین شہید کو مانتا ہوں میں مانتا ہوں غازی اسلام ممتاز حسین قادری کو مانتا ہوں الگ کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آگے چلو یہ خط او پڑھ لینے ہیں آ گیا نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا آ گیا
تکڑے تو ہون کے تکڑے ہو والا آمد مصطفیٰ مرحبا آمدنی چم پیر دے او لب دھلوے سر جدہ تو آسے میرے دل دی مادڑی کوٹھڑی دے سب تر کھلوے سر جدہ تو آسے جو گزری نال میں اجڑی دے سب غم کھلوے سر جدہ تو آسے ناشاد میں کوچھی چھلی دو لگ ملوے سر جدہ تو آسے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد سیدہ حلیمہ ٹرپیانے بس اور آخری جملے ڈاچی دی رفتار بدل گئی انی تیز چلی انہاں دیانو کراس پا دیتا بندے آدن سارے انہوں کیوں کراس کر گئے نے میں کیا سونے دی نظر ہو جاوے کراس ہو جاندے نے آقا دی غلامی میں چاہ جاؤ پھر کراس ہو جاندے نے اللہ شانہ تا فرما دے گئے جدر سارے انہوں کراس ماریا دی دیاں کے نینی علیمہ اصد یتیم چھڑ کے آئیاں سا پر تینوں کوئی اور بچہ مل گیا ہے جس نے سواری بھی نان دے دیتی ہے حلیمہ کے لیے جھلیوں سواری ہوئی ہے اور توجہ میرے والے اور اس جملے سے میں سارے بندے کو سبحان اللہ لہن دا حق رکھ دا میرے نبی دے غلاموں میرے آقا کریم دی اماں سیدہ حلیمہ کے لیے نئی سواری ہوئی ہے ساریاں کہنے نانا حلیمہ اجدیوں گلہ نہ کر سواری بدل گئی ہے حلیمہ کہتے ہیں نہیں سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ثم جاءکم رسول خود بھی شان والا اس سے نسبت رکھنے والا کائنات کا ہر ذرہ بھی شان جب تک اونٹنی کو نسبت نہیں ہوئی تھی بیمار اور کمزور تھی جب نسبت ہوگی تو وہ بھی شان والے ہو بس بات وہی ہے 5 وقت نمازی بن جاؤ صبح اٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرو اپنے امام مسجد دے ہاتھ ضرور چمو اپنے ابا دے اماں دے ہاتھ اور قدم ضرور چمو شرماؤ نے میلاد والے آقا نے آ کے فرمایا ہے کہ تیرا بابا جنت دا دروازہ ہے تے تیری اماں دے پیروں تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے وہ میلادی سنیا اپنی اماں نو غنیمت سمجھ اپنے بابے نو غنیمت سمجھ تے انہاں سانساں نو غنیمت سمجھ صبح صبح اٹھ کے ایک جبین در در تے نہ جھکائی کر ایک در تے جھکائی کر جدر اتھے جھکاویں گا اتھے بھی شان والا تے اتھے بھی شان والا اللہ سے سارے دا حامد ناصر اور میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ کافی دیر تو سنے ہیں ماشاءاللہ تھاکتا نہ ہو گئے نا تھک دے کے تھے ڈاکٹر صاحب بھٹی تپی تیرے عشق والی آج پھر تو سکی سیف الملوک میں سنایا نا بھٹی تپی تیرے عشق والی وہ بھڑکے تے بھا بھا کرے عاشق سر دے تڑ تڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے ہوئے نبی دا غلام تے تھک جاوے وہ نہیں سکتا سونا جا نعرہ سناؤ پھر میں اجازت چاہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اگلا نعرہ ڈھلا تے تقریر مڑ مڑ شروع اور مرضی توڑی اپنی ہے نعرہ حیدری ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہمارا کوئی نیو ویڈیو آئے گا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اگر آپ کا کوئی سوال یا سجھاؤ ہو تو نیچے کامنٹ